بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 204 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے لے کر آیت نمبر 13 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ترجمہ دیکھیے، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عزت سے ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ ادا کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس طرح تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ سے عہد کیا ہے اس میں مسلمانوں کو خطاب تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ جو فرما برداری کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا وعدہ فرمایا تھا اس کا ذکر ہے، پھر اس عہد شکنی پر جو انہیں سزا ملی اس کا تذکرہ ہے۔ تو پس منظر ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں بنی اسرائیلیوں کے 2 عہد شکنیوں کا ذکر ہے، 2 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس میں انہوں نے وعدہ توڑا۔ پہلی عہد شکنی تو یہ تھی کہ جب قوم عمالقہ کے خلاف ان کو جہاد کرنے کا کہا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو منتخب کیا، تو ان 12 سرداروں نے جب قوم عمالقہ کی حالت دیکھی کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، تو ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور اپنے قوم کے لوگوں کو آپس میں آگے بتایا کہ تم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ ایک اس عہد شکنی کا ذکر ہے اس میں جس کی طرف وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا کہہ کر اشارہ فرمایا، اور دوسری عہد شکنی وہ ہے جس میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تورات کے احکام پر پابندی کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے، اس کے بعد جب نبی آخر الزماں آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے۔ اس کی جو عہد شکنی کی دوسرا یہ عہد تھا اس کا بیان ہے، اور اس پر جو وبال جو سزائیں ان کو ملی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ تفسیر دیکھیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ تحقیق اللہ نے میثاق وعدہ لیا بنی اسرائیل سے بھی مایوس کرو بعد، جو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ وہ بعد میں کیا ذکر کیا جائے گا؟ اشارہ ہے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ کی طرف۔ تو اس صورت میں اس میثاق سے مراد ایک ہی وعدہ ہوگا جو کہ تورات پر عمل کرنے کا، نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ مراد ہوگا۔ صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق وَبَعَثْنَا فِيهِ التفات، اور بھیجا ان میں سے ہم نے 12 نقیب 12 سرداروں کو، فیہ التفات عن الغیبۃ، یہ غائب سے مخاطب کی طرف، غائب سے متکلم کی طرف التفات ہے، یعنی پہلے اخذ اللہ غائب کا صیغہ تھا اور اب بعثنا متکلم کا صیغہ ہے، تو التفات ہوتا ہے غائب سے متکلم کی طرف بھی ہوتا ہے، غائب سے مخاطب کی طرف بھی ہوتا ہے، یہاں پر غائب سے متکلم کی طرف ہے، بلاغت کی ایک قسم ہے۔
اقمنا اشارہ ہے کہ بعثنا یہاں پر اقمنا کے معنی میں ہے کہ ہم نے کھڑے کیے، اور اس طرح اشارہ ہے کہ یہاں پر بعثنا ارسلنا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اقمنا اقامت کے معنی ہے کہ ہم نے کھڑے کیے ان میں سے 12 سردار نقیبا من کل سبت، ہر قبیلے میں سے نقیب، من کل سبت نقیب، ہر قبیلے میں سے ایک نقیب تھا، یقین و کفیرا علی قومہ بالوفاء بالعہد، جو کہ اپنی قوم کی طرف سے کفیل تھا وعدہ پورا کرنے کا، توثقۃ علیہم، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جی نقیب کہتے ہیں سردار کو، ٹھیک ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع نقباء آتی ہے، اور یہاں پر نقیب سے مراد بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں میں سے ہر خاندان کا ایک سردار مراد ہے، جو اپنے قوم کے احوال کا پورا نگران بھی تھا اور ذمہ دار بھی تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 اولاد تھی، تو ہر اولاد کا پورا ایک پھر قبیلہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں سے ایک سردار مقرر کیا، ایک سردار مقرر کیا تھا۔ تو ثقتن علیہم تاکیدن علیہم، ان کے اوپر تاکید کرتے ہوئے، وقال اللہ وقال لهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا۔ یہ اب وہ دوسرے وعدے کا ذکر ہے، ایک تو یہ وعدہ تھا کہ 12 نقباء موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے کیے، عمالقہ قوم کے ساتھ جب مقابلہ کرنا تھا تو وہاں پر انہوں نے بدعہدی کی، عہد شکنی کی، یہ پہلی عہد شکنی ہے۔ اب دوسری عہد شکنی کیا ہے؟ وقال لهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بالعون والنصرت، صورت معیت کیا ہوگی کہ میں مدد کروں گا تمہاری، عون کے ساتھ یعنی مدد کے ساتھ، اور نصرت، اور میری نصرت ہوگی تمہارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جس کے ساتھ ہو تو گویا اللہ اس کے ساتھ ہوا، اللہ کی معیت ہوئی اس کے ساتھ۔ جی لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، لئن لام قسم، یہ لام قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لام شروع میں لام ہوتا ہے یہ قسم کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اصل عبارت ہوتی ہے واللہ ان، تو جہاں پر بھی آتا ہے لئن، تو یہاں پر اصل عبارت ہوگی واللہ ان اقمتم الصلاۃ، اللہ کی قسم اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور آگے جزا اس کی آ رہی ہے لأکفرن، یہ اس کی جزا آ رہی ہے پیچھے آگے۔ جی اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، آتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ای نصرتموہم، عزت سے اگر تم نے ان کا ساتھ دیا، یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا عزرتموہم، یعنی تم نے ان کو عزت دی، ساتھ دیا ان کا، کیا مطلب ای نصرتموہم، یعنی تم نے ان کی مدد کی۔ عزت دینا، جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ اس کو عزت دیتا ہے، عزت بخشتا ہے اس کو۔ تو عزرتموہم کا نتیجہ، ناصر نتیجہ معنی کیا ہے صاحب جلالین نے کہ یعنی اگر تم نے ان کی نصرت کی۔ عزرتموہم، عزر اصل میں کہا جاتا ہے کہ رعایت کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی رعایت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نصرتموہم یعنی تم نے اگر مدد کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دیا، بالانفاق فی سبیلہ، قرض حسنا کی صورت کہ اس کے راستے میں خرچ کیا۔ تو جہاں پر قرض حسنا، اللہ تعالیٰ کو جو قرضہ نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ، اللہ تعالیٰ قرضہ دینے سے پاک ہے، ان کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا مطلب بالانفاق فی سبیلہ، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے اللہ کو اگر تم نے قرض حسنا دیا، تو من یقرض اللہ قرضا حسنا جہاں پر آیا ہوا ہے دوسری جگہ، وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اللہ کو قرض، کیا مطلب اس کے راستے میں جو خرچ کرے، یہ مراد ہے۔ لأکفرن، اگر تم نے یہ کیا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو یہ دوسری عہد شکنی کا ذکر ہے جس کی انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اس میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ جو میثاق تھا، اس کے کچھ دفعات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ پہلی دفعہ اقمتم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، کہ نماز قائم اگر تم نے کی تو میں پھر تمہاری برائیوں کو مٹاؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ دوسرا اس کا آتیتم الزکوٰۃ، کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری جتنی بھی اقوام گزری ہے اس میں بھی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کا تصور کہیں نہ کہیں موجود تھا کسی نہ کسی طرح سے۔ تیسری چیز آمنتم برسولی، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یعنی میرے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان
نے جو تشریف لانا ہے اس پر ایمان لاؤ گے. اور چوتھی چیز اقرض اللہ قرض حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی پیغمبروں کی حمایت میں تم اخلاص کے ساتھ حمایت کرو گی، مالی طور پر بھی ان کی معاونت کرو گے اور جسمانی طور پر بھی ان کی معاونت کرو گے. تو یہ 4 دفعات ہیں گویا کہ اس میثاق کے: اقامت صلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور رسولوں کی حمایت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینا. جی ومن کفر بعد ذلک، جس نے انکار کیا، کفر کیا اس کے بعد بھی، توڑ دیا المیثاق مفعول بہ کا بیان ہے اس وعدے کو، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اخطا طریق الحق، وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا. یہ ضل سواء السبیل کا ترجمہ کیا، حاصل معنی کیا ہے صاحب جلالین نے کہ سیدھے راہ سے وہ بھٹک گیا. والسواء فی الاصل الوسط، اور سواء اصل میں وسط، درمیانی راستے کو کہتے ہیں، درمیانی جگہ کو کہتے ہیں. یعنی ایک راستہ ہوتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اس کے درمیان بالکل سیدھا جو کیا ہوتا ہے اس کو سواء کہتے ہیں. صاحب جلالین اس کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں. فنقضوا المیثاق، تو انہوں نے یہ وعدہ توڑ دیا، ایسا انہوں نے نہیں کیا. تتمیم واقعہ جی آگے دیکھیے، فبما نقضهم میثاقهم، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. پھر ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے، فبما نقضهم میثاقهم، ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے، لعناهم، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ہم نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے تھے. یحرفون الکلم، وہ باتوں کو ہٹا دیتے تھے، عن مواضعہ، اپنے جگہوں سے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے تھے. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، اور آپ کو آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ولا تزال تطلع، اور آئے دن آپ مطلع ہوتے ہیں على خائنة، ان کی کسی خیانت پر، منهم الا قليلا منهم، مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. فاعف عنهم، لہذا فی الحال انہیں معاف کر دیجئے. واصفح، اور درگزر سے کام لیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب یہاں سے ان کی وہی بد عہدی اور عہد شکنی کا بیان ہے. تو فرمایا کہ چونکہ یہ اپنے پختہ عہد پر قائم نہ رہ سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طرح طرح کی سزاؤں میں گرفتار ہو گئے، اور ذلت ہمیشہ، رسوائی ہی ان کے حصے میں رہی، اور تاریخ میں ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے رہے. اور ایک نتیجہ ان کی اس عہد شکنی کا یہ ہوا کہ ان کے دل سخت بنا دیے گئے، سنگ دل ہو گئے بہت زیادہ. تو اب ان کی سنگ دلی اور ان کی اس عجیب عجیب باتوں کی وجہ سے اب یہ مقتضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی نفرت کرے، ان کے ساتھ حقارت والا معاملہ کرے. لیکن بتا دیا کہ فاعف عنہم واصفح، ان کے درگزر کیجیے اور معافی کا معاملہ کیجیے. ان کو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. جی فبما نقضهم ما زائدۃ الماء، پر زائدہ ہے میثاقهم، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے. لعناهم، ہم نے لعنت کی ان پر. ابعدناهم عن رحمتنا، لعنت کا معنی، لعنت کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. بعد عن الرحمہ، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو فرمایا کہ ابعدناهم، ہم نے دور کر دیا ان کو، عن رحمتنا، اپنی رحمت سے. وجعلنا قلوبهم، اور بنا دیا ان کے دل قاسیۃ، سخت. لا تلین لقبول الایمان، کیا مطلب سخت بنا دیے؟ وہ ایمان کو قبول نہیں، نرم نہیں ہے ایمان کو قبول کرنے کے لیے. ان کے دل ایمان کو قبول کرنے کے لیے نرم نہیں ہے. اشارہ ہے کہ قاسیۃ کا مطلب حقیقی سختی نہیں ہے، بلکہ وہ سختی مراد ہے جو کہ ایمان، جو نرمی چاہیے ہوتی ہے ایمان قبول کرنے کے لیے، وہ نرمی ان کے دلوں میں نہیں ہے. یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے تھے، ہٹاتے تھے وہ باتوں کو، الذی فی التوراۃ، جو کہ تورات میں تھی، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، وغیرہ، اور اس طریقے سے دوسری باتیں، تعزیرات وغیرہ. عن مواضعہ، اپنے جگہ سے. التی وضعها اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح وضع کیا تھا اس کو اس میں تحریف کرتے تھے، اس کو بدل لیتے تھے. ایبدلونہ، حاصل معنی یحرفون الکلمۃ، یعنی ان آیات کو، ان نشانیوں کو، ان چیزوں کو بدل لیتے تھے. ونسوا، ترکوا حظا نصیبا مما ذکروا،
उमिरू बिही, और अक्सर हिस्सा उन्होंने जिसको नसीहत की गई थी ऊपर से पुश डाल दिया। नसू तरकू, भूल गए, क्या मतलब छोड़ दिया। इंसान जब किसी चीज को भूल जाता है तो उसको तर्क कर लेता है, छोड़ देता है। तर्क को के साहब ने इशारा किया यहाँ पर निस्यान तर्क के माना में है। इंसान जब निस्यान पैदा हो जाता है किसी चीज का तो उस चीज को तर्क कर लेता है। तो इन्होंने भी, बनी इसराइल ने भी तर्क कर दिया था। किसको? नसीबन, एक बड़ा हिस्सा में उमिरू भी, बहुत बड़ा हिस्सा जिसका उनको नसीहत की गई थी, जो हुक्म दिया गया था तौरात में। कहाँ पर वो हुक्म दिया गया था उनको? तौरात में। क्या हुक्म दिया गया था? मिन इत्तिबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का उनको हुक्म दिया गया था, उसको छोड़ दिया, उन्होंने तर्क कर दिया, भुला बैठे। वला तज़ालु किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है कि आए दिन आप मुतले होते रहते हैं। ततले जी तज़ालु फाल नाक़िसा में से है माज़ाला, ठीक है, यानी मुसलसल एक काम को करते रहना। तो मुसलसल आप मुतले होते हैं, तो मुतले होते हैं, क्या मतलब? जाहिर होता है आपके ऊपर अला ख़ाइनतिन, कोई न कोई खियानत, ख़ाइनतिन का मतलब यानी इसम फाइल में माना मस्तर के हैं, कोई न कोई खियानत आपके सामने आती रहती है। मिनहुम, इनमें से सूरत खियानत बिनक़ज़िल अहद वग़ैरिही, वादे के तोड़ने की सूरत में, या दूसरी और चीजें। इल्ला क़लीलन मिनहुम, मगर बहुत थोड़े से ये हैं, मन अस्लम, जो कि मुसलमान हो गए हैं इन यहूदियों में से। फ़अफ़ अन्हुम, चुनांचे आप इनको माफ कीजिए। वस्फ़ह, दरगुजर का मामला कीजिए। फ़अफ़, दरगुजर करना, और वस्फ़ह, सख्त का मतलब है दरगुजर करने के बाद अच्छा मामला करना। तो इन्नल्लाह मुहसिनीन, फरमाया कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। वहादा मनसूख़ बिआयत अस्सैफ़, और ये आयत अस्सैफ़ से ये आयत मनसूख है। आयत अस्सैफ़ कौन सी? उक़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतमूह, तो वो आयत बाद में नाज़िल हुई, इसलिए साहिब जलालैन ने कहा कि उस आयत से ये वाली आयत मनसूख है, या जिज़िये के हुक्म से मनसूख है, कि जिज़िये का हुक्म जब नाज़िल हुआ तो फिर ये आयत मनसूख हो गई। बहरहाल साहिब जलालैन की अपनी राय है जी। ये इस तरह आज के सबक से मुतालिक सवाल है कि आयत में बनी इसराइल के साथ किन वादों का जिक्र किया गया? तो मिसाक का जिक्र है, तो मिसाक में कौन कौन से वादे शामिल थे? बहुत आसान सवाल है, कमेंट्स में जवाब जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हमें जलालैन पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।